أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے والا ہے. روحانی اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار اگر کرنے کی جستجو اور کوشش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں اس کی روحانی زندگی میں زبردست انقلاب لا دیتا ہے. زبردست تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اتنی نمایاں تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ واقعی وہ رمضان المبارک کو جو ملا ہے اسے آخری سمجھتے ہوئے، اپنی زندگی کا آخری رمضان المبارک سمجھتے ہوئے گزارنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عبادتوں کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیا ہے. کئی گناہ کر دیا ہے. ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے مماثل ہے، تو ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مماثل. یہ تو عام رمضان المبارک کے ایام کی بات تھی، لیکن جو رات اب لگنے والی ہے، جس رات کی خوش نصیبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اس رات کی رحمتوں کو، برکتوں کو، عظمتوں کو ہم پر لٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم مہدویہ کو، گروہ مہدویہ کو چنا ہے. تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی یہ مقدس ترین رات، جس کے لیے ایک پورا سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور بتا دیا کہ یہ رات ایسی عظیم المرتبت ہے، یہ اتنی بڑی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل. عزیزان محترم، کسی بھی رات کے تعلق سے یا کسی بھی عبادت کے تعلق سے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل کہیں بھی نہیں ہے. اور اس خیر من 1000 شہر رات کو پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی شک و شبہ کے 550 سال سے 550 سال سے گروہ مہدویہ میں اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یقیناً یہ افضل ترین رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. جس طرح افضل الانبیاء
محمد مجتبی احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے افضل ترین رات کون سی تھی؟ سب سے افضل ترین رات افضل الانبیاء کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں معراج شریف کی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو افلاکوں کی سیر کرایا اور بلایا، قرب خاص میں بلایا، جہاں پر بلا کر دو بدو اپنا دیدار کروایا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کی سب سے افضل ترین رات، اور امت محمدیہ کے لیے سب سے افضل ترین رات یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ رات دیا ہے، اس رات کے لمحات کو سنبھالنا چاہیے، اس رات کے اوقات کو سنبھالنا چاہیے، پوری عبادت میں گزارنا چاہیے۔ کوئی بھی کام، مثال کے طور پر نماز کی تیاری کے لیے نہا بھی رہے ہیں، کپڑوں کو استری بھی کر رہے ہیں، عطر بھی لگا رہے ہیں، نیا لباس بھی پہنے ہیں، مسجد کی طرف قدم بھی اٹھ رہے ہیں، تو سب میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سب کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، یہ سب کام اس رات کی عظمت کو پیش نظر رکھ کے کیا جائے کہ آج کیا جانے والا ہر کام خیر من الف شہر ہے، جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہاں اگرچہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے ملنے کے شکرانے میں جو 2 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کی نیت سے جو پڑھتے ہیں، بظاہر 2 رکعت ہیں، اس کے لیے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اور دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ دعاؤں کے لیے اگر خالی عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہیں تو 5 منٹ 7 منٹ، ترجمے کے ساتھ سنا رہے ہیں تو 10 منٹ کے لگ بھگ ہے۔ ٹوٹلی اگر دیکھیں تو جس رات کے ملنے کے شکرانے میں فرض 2 رکعت لیلۃ القدر پڑھ رہے ہیں، مجموعی اعتبار سے 10 منٹ کا ہے۔ لیکن آپ کو اس بات کے لیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی عبادت، اگر ایسا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو جب کوئی نعمتیں انعام سے سرفراز کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں شکرانہ ادا کیا۔ کسی نے 2 رکعت پڑھی، کسی نے 4 رکعت پڑھی، کسی نے 4 پڑھی، کسی نے 3 پڑھی، کسی نے 4 پڑھی۔ تو وہی شکرانے کی 5 وقت کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کر دیا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں جو بندے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر تشریف لا لیے ہیں، لا رہے ہیں۔ پورے ملائکہ کو ڈیوٹی پر لگا دیے کہ سردار ملائکہ اور سارے ملائکہ سب کے سب مل کر ان بندوں کے لیے طلوع فجر تک سلامتی بھیجتے رہے۔ یعنی ان کے سلامتی بھیجنے کا وقت اینڈنگ کب ہے؟ طلوع فجر، سورج جب نکلتا ہے جب تک ہے۔ یعنی انہوں ہر لحظہ، ہر لمحہ جو بھی اس مقدس رات میں نیک اعمال کر رہے ہیں، ہر عمل پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف 2 رکعت پڑھ لی یا 3 رکعت وتر پڑھ لیے، 4 رکعت فرض عشاء کی پڑھ لیے، نہیں، جو عمل کیا جا رہا ہے آج کی رات میں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ ان پر سلامتی بھیجتی جائے۔ جو نیک کام کر رہے ہیں، نیک کام جو بھی کر رہے ہیں، اس نیک کام پر ان پر سلامتی کے لیے اپوائنٹ ہے وہ لوگ ملائکہ۔ تو اس لیے یہ مقدس رات، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زین اللیالی بلیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راتوں کو لیلۃ القدر کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی طفیل میں بھی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی وجہ سے منور کر دیا، مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ جتنی راتیں ہیں سب اگر مزین ہیں
تو اس کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل اللیالی لیلۃ القدر، ساری راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ عربی گرامر کے حساب سے بتاتا ہوں کہ افضل کے معنی سب سے زیادہ افضل، فضل معنی بزرگی والی، افضل سب سے زیادہ بزرگی والی۔ تو ساری راتوں میں جتنی راتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ، اس کے مقابلے میں کوئی رات آ ہی نہیں سکتی۔ اور وہ رات، وہ عظیم الشان رات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہمیں عطا کر دیا، 550 سال سے کر رہے ہیں۔ اس رات کی اہمیت، فضیلت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک سورت لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی فضیلت میں اتاری۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ مشہور حدیث شریف جس میں رمضان المبارک کے فضائل کو، برکات کو، احکامات کو بیان کیا گیا ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ اور اس طویل حدیث کی ابتدا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، لوگو، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا مہینہ، بزرگ والا مہینہ، عظمت والا مہینہ تم پر آ رہا ہے، حاضر ہو چکا ہے، لگ گیا ہے۔ اس کے فوری بعد، یعنی حدیث کی ابتدا میں رمضان المبارک کی صرف اتنی عظمت بتا رہے ہیں کہ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، بڑا مہینہ، یہ بتاتے ہی سب سے بڑی رات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر مبارکن، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکت والا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کے احکامات اور فضائل کے ابتدا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خیر من الف شہر رات کی فضیلت کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ رات کی اہمیت اور فضیلت کو اختیار کرو۔ تو الحمدللہ 550 سال سے یہ گروہ مہدویہ دگانہ لیلۃ القدر بڑے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس رات کی عبادت کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، اس کے ٹرمز اور کنڈیشن 2 بتائے گئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی قدر والی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، ٹھہرا، عبادت کی، بندگی کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رات ہمیں عطا کر دی ہے، دے دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی نعمت 550 سال سے ہمیں ملی ہے، اس کے تعلق سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ انسانی نیچر، انسانی فطرت ہے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال دیتے ہیں، ہر چیز کے لیے، ہر ٹاپک کے لیے، ہر سبجیکٹ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ شاپنگ کے لیے وقت ہے، کچھ ڈسکس کرنا ہے وقت ہے، تفریح، سیر، انٹرٹینمنٹ، اس کے لیے وقت ہے۔ دعوتیں جب ہوتی ہیں بڑا سجتے ہیں، سنورتے ہیں، اہتمام سے وقت سے پہلے جاتے، پھر معلوم کر لیتے کہ دعوت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال یعنی وقت نکال رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہر چیز کے لیے، ہر سبجیکٹ کے لیے، دنیاوی ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت دی ہے، وہ گروہ مہدویہ میں اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا کبھی ہم نے
اپنے آپ کو وقت دیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ اپنی مرضی سے چنا ہے۔ آج مختلف فرقے ذرا کچھ پریشانی ہوتے کہ مہدی کی آمد کے منتظر ہو کر نعرے لگاتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں۔ جس مہدی کی آمد ہوئی اور جس مہدی کی حقانیت کی دلیل حیات طیبہ میں سینکڑوں انداز میں جس نے جیسے چاہا، کسی نے تلوار سے، کسی نے قلم سے، کسی نے علم سے، کسی نے کچھ سے، سب سے پہچاننے کی کوشش کی۔ جس کے نصیب میں تصدیق تھی مان لیا، ایمان تھا مان لیا، جن کے پاس نہیں تھا چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گروہ مہدویہ میں پیدا کیا ہے، ذرا اپنے آپ کو وقت دو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ جس لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے تعلق سے قرآن پاک بھرا پڑا، احادیث شریفہ بھری پڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں 550 سال سے دی ہے، تو کیا اس کے بعد ہم اس رات کے لمحات کو، اوقات کو یوں ہی گزار دیں، ایسے ہی کو کر دیں؟ اتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ تو نعمت کے ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ فَاسْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر بجا لاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہیں ایمان کی دولت دیا، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں نے تمہیں گروہ مہدویہ میں پیدا کیا، میں نے تمہیں بہت ساری چیزیں دی ہے، اور وہ چیز جس سے امت محمدیہ کی اکثریت اور فرقہ محروم ہے میں نے وہ بھی دے دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم ناشکری مت کرو، کفران نعمت مت کرو اللہ نے جو تمہیں دی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کوئی قابلیت علمیت ہونا ضروری نہیں، ایک ہی قابلیت ہونا ہے، ایک ہی انداز میں مومن بندہ کوالیفائی ہونا ہے، وہ ہے تقویٰ، وہ پرہیزگاری۔ جتنا تقویٰ بھر سکتے ہیں بھر لیجئے، اور اللہ کے رحمت کے دروازے پر، چوکھٹ پر، بلکہ اللہ کے خدموں میں سر رکھ کر دعا کریے کہ جب تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا، جب تک کہ تم میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ جو دعائیں کی جا رہی ہیں اس پر کان لگا کر سوچئے، سنیے، غور کیجئے، کیا دعائیں ہیں، کیا کیا پیارے پیارے الفاظ ہیں، اور ان پوری دعاؤں کا اگر نچوڑ دیکھیں تو بس انسان ایک ہی طلب کرتا ہے، مالک تیری رضا رہے، تو ہی تو رہے، نہ میں باقی رہوں نہ میری آرزو باقی رہے۔ تو اللہ سے آج کی رات گڑ گڑا کر دعا مانگے، اور جو اپنے جائز چیزیں ہیں، اور خاص طور پر آخرت کی بہتری، بھلائی، اللہ کی رضامندی، ہدایت، سرفرازی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، بخشش، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، انہیں مانگیے، ضد کریے، گھگائیے، گڑ گڑائیے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں تیری عبادت اور بندگی کرے۔ اگر ہم سے کوتاہی خطا ہو رہی ہے تو درگزر فرما، تو اپنی وسیع رحمت کے صدقے میں ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، اور الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدویوں کی، مرد خواتین، چھوٹے بڑے، مرشد مرید، کاسب فقیر، امیر غریب، ہر ایک کی دگانے کی نماز کو تو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، سب کے گھگانے کو تو قبول فرما، سب کی فریادوں کو تو قبول فرما، سب کو تو روحانی اعتبار سے اتنے مضبوط کر دے کہ سب تصدیق مہدی کا حق ادا کر سکے۔ خرافات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو گناہ ہو گئے ہیں انہیں تو دھو دے، معاف فرما دے، دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔